ابو بکر کا نام لے کر اللہ کے رسول نے خاص طور پر ذکر کیا کہ ابو بکر سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو گویا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو دوست بنایا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو میں نے دوست بنایا ہوتا. کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو سارے دروازوں سے داخل ہوگا؟ ابو بکر کا یہ کہنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم. ابو بکر ہاں مجھے امید ہے کہ ان لوگوں میں سے تم رہو گے یعنی تم کو جنت کے سارے دروازوں سے داخل کیا جائے گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے. وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اس کائنات میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور ان انبیاء کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کس طرح کی جائے، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، کیا چیز صحیح اور غلط ہے. انبیاء کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام باتوں کو واضح کر دیا اور ان انبیاء نے اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو اپنی امت تک پورا کا پورا پہنچا دیا. خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے کے لیے ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے میدان میں آپ نے بہت ساری تکالیف کو برداشت کیا، بہت ساری پریشانیوں کو برداشت کیا، اور آپ کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کی جماعت تھی ان صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان صحابہ نے اللہ کے رسول کی مدد کی، ان صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مال کی، اپنے جان کی قربانیوں کو پیش کیا، تبھی جا کر یہ دین اور یہ اسلام ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ اس ناقص حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، شخصیت اور کارنامے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ ہم لوگوں نے صحابہ کے فضائل کو سنا تھا اور صحابہ کی قربانیوں کو سنا تھا، تمہیدی طور پر ان باتوں کو بتایا گیا تھا کہ صحابہ ان کی زندگیاں اللہ کی راہ میں کیسی گزری ہیں، قرآن میں صحابہ کا تذکرہ کس طرح کیا گیا ہے، احادیث میں صحابہ کا تذکرہ کس طرح کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے سنا تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آنے والی جمعہ سے تمام صحابہ جن میں ممتاز صحابہ ہیں، جن میں بڑے صحابہ ہیں، ان صحابہ کی زندگیوں کو، ان صحابہ کے کارناموں کو، ان کے فضائل اور ان کی قربانیوں کو آنے والے جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ تو اسی ہمارے ٹاپک کا یہ سلسلہ ہے۔ آج کا اس جمعہ کا جو موضوع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے کارنامے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ اس کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے بعد جو سب سے بہتر جماعت صحابہ کی جماعت، اور اس بہتر جماعت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ کسی کی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اس امت میں اگر کسی کی شخصیت ممتاز ہے، کسی کی شخصیت بلند ہے، کسی کا اگر اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ ابو بکر صدیق یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے مال کی قربانی کو اسلام کی خاطر پیش کیا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، چاہے وہ سفر ہو یا حضر ہو، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ابو بکر صدیق اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جب سارے لوگ مل کر مکہ کے کفار اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے تھے تو ابو بکر نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی تھی۔ جب کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ستا رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مردوں میں یہی وہ شخصیت تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ ایسی عظیم شخصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا، بخاری کی حدیث ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس احب الیک، اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کو کون ہے؟
لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں محبت کرتا ہوں۔ عمر بن عاص نے پوچھا اللہ کے رسول مردوں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مردوں میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتا ہوں۔ تو غور کیجئے، جس شخصیت کے ساتھ ہمارے آقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں، ایسی شخصیت سے اگر ہماری محبت نہ ہو، ابو بکر سے اگر ہماری محبت نہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کی شخصیت اور ان کے کارناموں کے بارے میں اگر ہم نہ جانتے ہوں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، کیونکہ صحابہ سے محبت ایمان کا ایک درجہ ہے، اور صحابہ میں جو خاص صحابہ کے نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، ابو بکر کا نام لے کر اللہ کے رسول نے خاص طور پر ذکر کیا کہ ابو بکر سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ ابو بکر کی زندگی کو فراموش کر دیتے ہیں، جو ان کی زندگی پر توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ زندگی جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزار دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جماعت حق پر ہے، وہ جماعت جنت میں جائے گی جو جماعت میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلتی ہے، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلتی ہے۔ یہی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، اور اللہ کے رسول کی زندگی کو ابو بکر نے فالو کیا، صحابہ نے فالو کیا۔ ہم جب تک صحابہ کی زندگیوں کو نہیں پڑھیں گے، جب تک ان کی زندگی کو ہم نہیں جانیں گے، حقیقی معنی میں ہم اسلام پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے۔ تو آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ان کے تعارف کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر یہ تو ان کی کنیت تھی، ان کا اصل نام ابو بکر نہیں تھا، یہ تو ان کی کنیت تھی۔ عرب کے لوگ کسی نام کے ساتھ مشہور ہو جایا کرتے تھے، کسی لقب کے ساتھ مشہور ہو جایا کرتے تھے۔ ابو بکر بھی اپنی کنیت والے نام کے ساتھ مشہور ہو گئے، حالانکہ ابو بکر کا جو اصل نام تھا عبداللہ بن عثمان ان کا نام تھا، عبداللہ نام تھا بن عثمان، یعنی ابو بکر کے والد کا نام عثمان تھا، ابو بکر کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عثمان، اور ان کی والدہ کا نام جو روایات میں بیان کیا گیا ہے سلمہ بنت صخر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا نام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ عام الفیل جو سال تھا، عام الفیل ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جس سال آیا تھا، اور اسی سال اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی تھی، عام الفیل میں اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس واقعے کے پیش آنے کے 2 سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں منا کا جو مقام تھا، مقدس مقامات میں سے ایک مقام جو منا ہے، اس منا کے مقام میں عام الفیل کے 2 سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور جس نام سے آپ مشہور ہیں، ابو بکر کے نام سے جو آپ مشہور ہیں، اس کے بارے میں جو روایات آتی ہیں، بکر اصل میں نوجوان اونٹ کو کہا جاتا ہے، نوجوان اونٹ،
اور عرب کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کا نام بکر رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس نوجوان اونٹ میں جو صلاحیت ہوتی ہے، اس نوجوان اونٹ میں جو قوت ہوتی ہے، اس نوجوان اونٹ میں جو خوبیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی خوبیاں ہمارے بچوں کے اندر بھی آ جائیں، نام کا اثر بچوں کی ذات پر پڑتا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ بکر نام رکھا کرتے تھے، تو بکر سے ابو بکر یعنی نوجوان اونٹ کے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نام پڑ گیا، اور اسی نام سے ابو بکر مشہور ہو گئے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی القاب ہیں، کئی القاب ہیں۔ ان القاب میں سے ایک لقب یہ ہے، آپ کا ایک نام عتیق تھا، عتیق، اس لقب سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہوئے ہیں۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ اب یہ نام کیوں پڑا؟ روایات میں بیان کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہا، انت عتیق اللہ من النار، انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر آپ اللہ کے عتیق ہیں، جہنم کی آگ سے آپ اللہ کے عتیق ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے ابو بکر کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا کہ آپ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں، آپ عتیق ہیں، تو اسی وقت سے یہ نام ابو بکر کا مشہور ہو گیا۔ اور ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ عتیق جو یہ لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور ہوا، اس کا جو معنی ہے آزاد۔ ابو بکر غلاموں کو زیادہ آزاد کیا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے روپیہ اور پیسہ دیا تھا۔ جو مسلمان غلام کفار کی گرفت میں ہیں اور کفار ان مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیسے لے کر جاتے اور کفار سے ان مسلمان غلاموں کو خرید کر اللہ کی راہ میں ان کو آزاد کر دیتے۔ اسی لیے ابو بکر کا نام عتیق پڑا۔ اور ایک تیسری روایت میں عتیق کی وجہ بیان کی جاتی ہے، اس لقب کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھیں سلمہ بنت صخر، ان کو اولاد ہوتی لیکن اولاد کا انتقال ہو جاتا تھا، کوئی اولاد زندہ نہیں بچتی تھی۔ لیکن جب ابو بکر کی پیدائش ہوئی تو ابو بکر کو لے کر ان کی والدہ سلمہ بنت صخر خانہ کعبہ کے پاس جاتی ہیں، اور خانہ کعبہ کے پاس اس چھوٹے سے معصوم سے بچے ابو بکر کو لے جا کر دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اے اللہ اسے تو موت سے عتیق بنا دے، اسے موت سے تو آزاد کر دے۔ یعنی جس طرح میرے دوسرے لڑکوں کی وفات ہو رہی ہے، میرے بچے زندہ نہیں بچ رہے ہیں، لیکن اے اللہ تو اس بچے کو موت سے آزاد کر دے، موت کا عتیق بنا دے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ عتیق نام سے حضرت ابو بکر مشہور ہو گئے۔ تو تین روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کے القاب میں سے ایک مشہور لقب صدیق ہے۔ صدیق ہے، یہ لقب کیوں پڑا؟ اس نام سے ابو بکر کیوں مشہور ہوئے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے معراج و اسراء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، اور ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کے اوپر اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے ایک ہی رات میں جب واپس آتے ہیں اور صبح میں اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا،
مجھے معراج اور اسراء کرائی گئی، تو وہاں پر کفار نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ بھی اللہ کے رسول کی اس بات کو سن کر مرتد ہو گئے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ابو بکر کے پاس آئے، اور ابو بکر کے پاس آ کر ان لوگوں نے کہا، اے ابو بکر، کیا تم نے سنا ہے کہ تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں ان کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور اسی رات میں ان کو واپس لایا گیا، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا، میرے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان ہو، اگر اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے تو ابو بکر اس بات کی تصدیق کرتا ہے، ابو بکر اس بات کو مانتا ہے، بلکہ ابو بکر اس سے بڑی بات کو بھی مانتا ہے۔ یہ بیت المقدس تو کیا دور ہے، آسمانوں پر سے، اتنی دوری پر سے، جو اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل آ کر وحی کو نازل کرتے ہیں، ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی تصدیق کی، اس واقعے کو مان لیا، تو اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام رکھ دیا کہ یہ صدیق ہیں، یہ صدیق ہیں۔ اور ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ابو بکر کے بارے میں روایات آتی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس وجہ سے بھی ان کا یہ نام صدیق یہاں پر رکھ دیا گیا۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ بخاری کی حدیث میں بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری طرف حضرت عمر اور عثمان ہیں، اور وہاں پر احد کا پہاڑ ہلنے لگا، جنبش کرنے لگا، احد کا پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد کے پہاڑ تو ٹھہر جا، اے احد کے پہاڑ تو تھم جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، اور تیرے اوپر 2 شہید ہونے والے لوگ ہیں، 2 شہید ہونے والے لوگ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کی پیشن گوئی یہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر کے لیے صدیق کا لفظ یہاں پر استعمال کیا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ القاب ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا فضائل ہیں، ان کی کیا فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ابو بکر کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امت میں سب سے بہتر شخص، امت میں سب سے بہترین شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کی دلیل مسند احمد کی حدیث ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے بہتر شخص نبی کے بعد بعد نبیہا، اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر شخص ابو بکر اور عمر ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یہیں پر تھوڑی دیر ہم رک کر تھوڑا سا اپنا جائزہ لیتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے اور جو شیعہ کے لوگ ہیں اور جو سنی لوگ ہیں، وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ وہ جن سے محبت رکھتے ہیں وہی علی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اس امت میں سب سے بہترین شخص، نبی کے بعد اگر کسی کی شخصیت ہے تو علی بیان کر رہے ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر کی شخصیت ہے۔ لیکن علی کے ماننے والے حقیقت میں یہ نام نہاد لوگ ہیں، حقیقت میں یہ علی کو بھی نہیں مانتے۔ ظاہری طور پر جو علی کے ماننے والے ہیں یہ لوگ علی کی بات کو بھی نہیں لیتے۔ علی خود فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی خود فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین شخصیت ابو بکر اور عمر کی شخصیت ہے۔ آج اس محرم کے مہینے میں کچھ لوگ جو علی کی محبت اپنے اندر رکھتے ہیں، علی کی محبت میں نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، گندی گالیاں دیتے ہیں۔ صرف گالیاں ہی نہیں، ابو بکر کا نام، عمر کا نام، حضرت عائشہ کا نام اپنے ٹوائلٹ کے باہر جو پائمال ہوتا ہے، جس سے باہر نکل کر بیت الخلاء سے باہر نکل کر پیروں کو پہنچا جاتا ہے، ان پائمال پر ابو بکر کے نام کو لکھا جاتا ہے، ان پائمال پر عمر کے نام کو لکھا جاتا ہے، اور خزائے حاجت سے نکل کر یہ لوگ ابو بکر اور عمر کے نام کو اپنے پیر سے رونتے ہیں، اپنے پیر سے کھندلتے ہیں۔ حضرت علی کی محبت میں یہ لوگ صحابہ سے بدتمیزی کرتے ہیں، حالانکہ وہ علی خود فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس امت میں سب سے بہترین شخصیت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اسی طرح ابو بکر کے فضائل میں سے ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا ساتھی بنایا تھا، ابو بکر کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو دوست بنایا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو میں نے دوست بنایا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ابو بکر اختیار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہجرت کا موقع ہوا تھا بہت ہی سنگین حالات تھے، بہت ہی تکلیف والے حالات تھے، بہت ہی پریشان حالات تھے، تو ایسے موقع پر بھی ابو بکر نے اللہ کے رسول کے ساتھ کو نہ چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی دوست تھے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غور کیجئے، ایک تو صحابی رسول ہیں، صحابی ہونے کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ الگ ہے، اس کے علاوہ صحابی ہونے کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے خاص دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح ابو بکر کے فضائل میں سے ایک تیسری فضیلت یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہوں گے، جنت میں سردار ہوں گے۔ کن لوگوں کے؟ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہوں گے۔ اس کی دلیل ترمذی کی حدیث ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاذانی سیدا کہول الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، ابو بکر کی طرف اور عمر کی طرف، دونوں صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں حاذانی
सय्यदा कुहूलिल जन्ना, ये दोनों जन्नत में बुजुर्ग लोगों के सरदार होंगे, बुजुर्ग लोगों के सरदार होंगे, वो लोग जो पहले आ चुके हैं और बाद में आने वाले हैं। यानी अल्लाह के रसूल के ज़माने की आप बात कर रहे हैं, जो पहले बुजुर्ग आ चुके हैं और जो बाद में बुजुर्ग आने वाले हैं, उन तमाम बुजुर्गों के सरदार अबू बकर और उमर होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अबू बकर के फ़ज़ाइल की हम बात करें तो चौथी फ़जीलत अबू बकर की ये है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत के हर दरवाज़े से दाखिल होने की इजाज़त होगी। जन्नत के जो दरवाज़े हैं, जो हर दरवाज़े से अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का परमिशन है कि वह हर दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होंगे। इसकी दलील बुखारी की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे, एक मजलिस में बैठे हुए थे और उस मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने कहा कि जो लोग नमाजी हैं, जो लोग नमाज की बहुत पाबंदी करते हैं, उन लोगों को जन्नत में बाबुस्सला से दाखिल किया जाएगा। यानी नमाज का दरवाज़ा, बाबुस्सला, नमाज के दरवाज़े से उनको दाखिल किया जाएगा। और जो लोग मुजाहिदीन हैं, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान किया, उन लोगों को वहाँ पर उस दरवाज़े से दाखिल किया जाएगा, बाबुल जिहाद से उनको दाखिल किया जाएगा। और जो लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे, रोज़े का अहतमाम किया करते थे, उनको बाबुल रय्यान से वहाँ पर दाखिल किया जाएगा। और जो लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा सदक़ा व खैरात किया करते थे, उनको बाबुल सदक़ा से, इस दरवाज़े से उनको दाखिल किया जाएगा। जब अबू बकर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना तो अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या कोई ऐसा आदमी भी है, क्या कोई ऐसा आदमी भी है जो सारे दरवाज़ों से दाखिल होगा? अबू बकर का ये कहना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम व अर्जु अन तकूना मिनहुम। अबू बकर, हाँ, मुझे उम्मीद है कि उन लोगों में से तुम रहोगे, उन लोगों में से तुम रहोगे। यानी तुमको जन्नत के सारे दरवाज़ों से दाखिल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी फजीलत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। इसी तरह आपके फ़ज़ाइल के बारे में बुखारी के एक हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक मजलिस में बैठ कर कहा कि कौन है आज जिसने रोज़े को रखा है? अबू बकर उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैंने आज रोज़े को रखा है। फिर अल्लाह के रसूल पूछते हैं, कौन है जिसने आज किसी मय्यत की जनाजे की नमाज को पढ़ा है और उसको दफनाया है? यानी कौन आज वहाँ पर मय्यत के जनाजे में शामिल हुआ है? तो अबू बकर उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आज मैंने मय्यत की जनाजे की नमाज को पढ़ा है और तदफीन में भी मैं शरीक रहा हूँ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि कौन है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? अबू बकर ही उठते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आज मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया है। फिर अल्लाह के रसूल पूछते हैं, कौन है जिसने आज किसी मरीज़ की इयादत की है, किसी बीमार की बीमार पुरसी को किया है, मरीज़ की इयादत की है? फिर अबू बकर ही उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आज मैंने एक मरीज़ की इयादत की है, उस बीमार की बीमार पुरसी मैंने की है। अल्लाह के रसूल खुश हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ अबू बकर, तुम्हारा ये अमल तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, तुम्हारा ये अमल तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। और अपनी उम्मत से मुखातिब होकर कहते हैं, जो शख्स दिन में इन 4 आमाल को करता है, जो शख्स एक ही दिन में इन 4 आमाल को करता है, वो जन्नत में चला जाएगा। जो शख्स एक ही दिन में रोज़ा रखता है और उसी दिन में रोज़े की हालत में किसी जनाजे में शरीक होता है और उसी दिन किसी मिस्कीन को खाना खिलाता है
اور اسی دن کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل نے ساری امت کے مسئلے کو آسان کر دیا۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو ابو بکر کے اس عمل پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ابو بکر کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ عمل آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف ہے۔ آنے والے جمعہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے اور ان کی اسلام کی خاطر کیا کیا قربانیاں تھیں اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہمیں بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر شرک سے بچائے، ہر بدعت سے بچائے، ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے اور مرنے سے پہلے ہمیں سدھر جانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔